آگاہ ہو جاؤ کہ سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اور ہوشیار ہو جاؤ کہ سمود کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ نہ نہ، میرے بچے کو چھوڑو، میرے بچے کو چھوڑو، بچے کو چھوڑو۔ خدایا خدایا، مدد مدد۔ نہ نہ، میرے بچے کو چھوڑو، میرے بچے کو چھوڑو۔ السلام علیکم بابا۔ سلام میرے بچوں، کیا تم نے اپنی ماں کے کاموں میں ان کی مدد کی؟ ابھی تک مدد کر رہے تھے، اب امی سے پوچھ لیں۔ سلام ہو بندے خدا صالح پر۔ کیا ہوا ہے صالح؟ کچھ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنی قوم کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مدت ہو گئی ہے کہ آپ انہیں حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، مگر وہ قبول نہیں کرتے۔ جو بھی حق کو اپنائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو بھی حق کو چھوڑ دے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اب آپ کیا کریں گے صالح؟ وہی کروں گا جو میں ہمیشہ انجام دیتا تھا۔ میرے بچوں کو بلاؤ۔ آ جاؤ، آ جاؤ۔ کل نئے بت کی زیارت کے لیے نہیں آؤ گے؟ میں ہمیشہ اپنے خدا کی زیارت کرتے رہتا ہوں۔ آج سے ہمارے شہر کے لوگ ہر وقت اپنے خدا کی زیارت کریں گے اور اس کے لیے قربانی بھی دیں گے۔ خدایا تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کچھ دنوں سے ہمارے کاموں میں برکت آ رہی ہے۔ اے قوم سمود، آج کے بعد ہمارے شہر میں نئے خدا کے آنے کی وجہ سے روزی اور برکت میں کمی نہیں ہوگی۔ ہم شکرانے کے طور پر
قربانی دیں گے تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اب اپنے نئے خدا کی بارگاہ میں ہم سب مل کر دعا کریں گے۔ خدائے بزرگ کے لیے پہلی قربانی حاضر کی جائے۔ یہ ہمارے خدا کے لیے پہلی قربانی ہے۔ اب آپ سب کے سامنے خدا کے لیے قربانی پیش کر رہا ہوں۔ اے خدا یہ بزرگ، اس قربانی کو قبول فرما۔ اے خدا کے بندے صالح، پروردگار تمہیں سلام کہتا ہے۔ تمہارے قوم کے ایک مظلوم کی صدا اللہ تک پہنچی ہے، ایک ایسے مظلوم کی صدا جو صرف اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم اپنی قوم کی طرف چلے جاؤ اور انہیں ہوشیار کرو کہ ظلم اور ستم کو چھوڑ دے اور اللہ کا کوئی بھی شریک نہ ٹھہرائے، اور اپنی قوم کو اللہ کا معجزہ دکھاؤ تاکہ وہ لوگ ایمان لے آئیں۔ خدایا ہر وقت میری مدد فرما۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ ہر وقت ایک دوسرے کا خیال رکھو گے میرے بچوں۔ آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو آپ اور مجھ سے زیادہ مہربان ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ وہ صالح ہے؟ ہاں، وہ پھر سے ہمارے شہر میں آیا ہے تاکہ سب کچھ خراب کر سکے۔ مصیبت پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ اس کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے ہمارے خدا کا انکار کیا ہے۔ میرے سرکار، صالح یہاں آیا ہے۔ رک جاؤ۔ یہاں کوئی بھی تمہیں قبول نہیں کرتا اور نہ ہی تمہاری فضول باتوں کو سننا پسند کرتا ہے۔ یہ ایک مقدس جگہ ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ اے میری قوم، میں تمہاری عاقبت کے لیے فکر مند ہوں۔ تم کس طرح ایک ایسے بت کی عبادت کرتے ہو جو بات بھی نہیں کر سکتا ہے؟ تم کیسے اپنے ہاتھ سے بنائے گئے بت کو خدا کہتے ہو؟ کفر و جہالت سے دستبردار ہو جائیں۔
یہیں پر تم سب کے سامنے میں اس بت سے بات کروں گا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اگر تم خدا ہو تو میرے ساتھ بات کرو، بات کرو۔ کیوں جب تم سے بات کی جاتی ہے تو جواب نہیں دیتے ہو؟ پاک ہے وہ پروردگار عالم کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ اے صالح، اگر ایسا ہے تو تمہارے خدا کو ہمارا جواب دینا ہوگا۔ ہاں ایسا ہی ہے، اگر تمہارا خدا اس کام کو پورا کرے جو ہم کہہ رہے ہیں تو اس وقت آشکار ہو جائے گا کہ تم صحیح کہہ رہے تھے۔ پروردگار بہت قادر و توانا ہے۔ بہت خوب، اس کا خدا ساری چیزوں پر قادر اور توانا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اپنے خدا سے کہو کہ اس بڑے پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی باہر نکالے تاکہ ہم اس کی قدرت کو دیکھیں۔ کیا یہ چیز تمہیں راضی کرے گی؟ اب جب تم اپنے خدا کو زحمت دے ہی رہے ہو تو اس سے کہو کہ اونٹنی کا رنگ لال ہو تاکہ ہمارے اونٹوں میں بھی تنوع آ جائے۔ خدایا اس قوم پر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، اے قادر مطلق۔ اس کا بڑا عجیب خدا ہے۔ چلو چلتے ہیں اور صالح کو اپنے خدا کے ساتھ تنہا چھوڑتے ہیں۔ کاش اپنا کام خراب نہیں کر بیٹھتے۔ خداوندہ میری مدد فرما۔ کیا یہ نشانی تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بس کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ وہ جادوگر ہے۔ جتنے جلدی ہو سکے کوئی چارہ جوئی کرنی پڑے گی۔ خدایا تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اونٹنی اتنا پانی پیتی ہے کہ اس دن شہر کے لوگوں کے لیے پانی نہیں بچتا۔ جیسا کہ صالح نے کہا ہے کہ ایک دن اونٹنی اس دریا سے پانی پیے گی اور اگلے دن لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ یہ کیسا مذاق ہے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے اور اگلے دن لوگ۔ ہمیں اس ڈرامے کو ختم کرنا ہوگا اور ہمیں جلد ہی کوئی چارہ جوئی کرنی پڑے گی۔ اے دریا، تم ایک بہترین بہانہ بن سکتے ہو تاکہ لوگ صالح کی اونٹنی کو
بھول جائیں۔ اس قوم کے احمق لوگ جس دن اونٹنی پانی پیتی ہے اور دریا کا پانی کم ہو جاتا ہے تو یہ صالح کے خدا سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب اگلے دن اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں پھر سے صالح اور اس کے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ صالح کی اونٹنی کو مار دیا جائے، لیکن یہ کام ہوگا کیسے؟ مجھے اپنے آقا کے پاس جانا چاہیے، ان کے پاس اس کا راہ حل ضرور ہوگا۔ اے تاریکیوں کے آقا ابلیس، بولو تو ذرا دیکھے ہوا کیا ہے؟ صالح کا معجزہ خطرناک ہے میرے آقا۔ ایک دن دریا کا پانی اونٹنی کے لیے ہے اور ایک دن لوگوں کے لیے، اور اس شہر کے باشندے اونٹنی کے دودھ سے بھی بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو لوگ صالح کے خدا کی طرف رخ کریں گے۔ آپ کا کیا حکم ہے؟ اونٹنی کو مار ڈالو تاکہ اس کا دودھ ختم ہو جائے، خون کو زمین پر گرا دو اور اس کے گوشت کو لوگوں میں بانٹ دو، اور اس کام سے خوشی کا اظہار کرے۔ لیکن میرے آقا کس کو اس کام پر اکسائیں کہ وہ اونٹنی کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے؟ سامسنگ سے پوچھو، سامسنگ سے پوچھو۔ تم وہی کام کرو گے جو میں کہوں گی۔ بالکل، جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی انجام دوں گا۔ بہت اچھے، اگر بہت سارا مال و دولت چاہتے ہو تو حاضر ہو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے؟ بالکل، پیسوں کے لیے تو میں جو بھی کرنا پڑے کر لوں گا۔ کیا میرے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ جو بھی کرنا پڑے میں انجام دوں گا۔ اس اونٹنی کو مار ڈالو، اس لال اونٹنی کو وہاں مار ڈالو، ہر قیمت پر اس اونٹنی کو مار ڈالو۔ شہر میں ایک ایسی دعوت کریں گے جس میں قوم سمود کے لوگوں کو اونٹنی کا گوشت کھلائیں گے، اور گوشت بھی ایسا کہ جو لال اور تازہ ہو۔ وہ اس کام کو ضرور کرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آخر یہ حیوان کیسے سمجھتا ہے کہ آج اسے اس دریا کا پانی نہیں پینا ہے؟ یہ اونٹنی سحر و جادو کا نتیجہ ہے، ایک ایسی جادو جس کو ہمارے ہاتھ سے نابود ہونا چاہیے۔ آپ سب کو اونٹنی کے گوشت کی دعوت کرتا ہوں، جلدی کرو اور اونٹنی کو گھیرنا ہوگا۔ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ یہ خدا کا معجزہ ہے۔ اے بیوقوف عورت، ہٹ جاؤ کنارے۔ تم خدا کے دشمن ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ نہ
صالح پروردگار تمہیں سلام کہتا ہے، تم حجت کو اپنی قوم پر تمام کرو، اللہ تمہاری قوم کو توبہ کرنے کی فرصت دے گا۔ جاؤ صالح، اپنی قوم کی طرف چلے جاؤ اور انہیں ہوشیار کرو۔ پروردگارا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، تو صالح نے کہا کہ اب اپنے گھروں میں 3 دن تک اور آرام کرو، کہ یہ وعدہ الہی ہے جو غلط نہیں ہو سکتا۔ اے میری قوم، اللہ نے تمہیں توبہ کرنے کی مہلت دی ہے۔ تم خدا کی اونٹنی کو مار کر گناہگاروں میں شامل ہو گئے ہو۔ اب جو مہلت باقی ہے اس میں تم سب توبہ کرو۔ تمہارے جادو کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تم پر عذاب یہ ہوگا کہ پہلے تمہارے چہرے لال ہوں گے اور پھر سیاہ، اور آسمان سے بلائیں اور طوفان۔ اس مدت کے آخر میں تمہارا چہرہ بھی کالا ہوگا صالح، اور وہ وقت دور نہیں کہ شقی ترین اشقیاء بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کسی نے ہمیں خبردار نہیں کیا اور ہم پر حجت تمام نہیں کی۔ ہمارے درمیان تمہاری کوئی جگہ نہیں صالح، اس شہر سے چلے جاؤ۔ صالح اب کیا ہوگا؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر توبہ نہ کریں تو ساری چیزیں نابود ہو جائیں گی۔ بابا جان اب ہم کہاں جائیں گے؟ پریشان نہ ہو میری بچی، ہم یہیں رہیں گے۔ ہمیں یہیں رہنا ہوگا تاکہ اس قوم کی عبرتناک داستان کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ دوسرے ان کی غلطیوں کو نہ دہرائیں اور کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے الگ ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور صالحین میں سے ہوں گے۔ اب ہم تنہا نہیں ہیں۔ خدا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے سرکار، ہم صالح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ کل ہمارے چہرے لال ہو گئے تھے اور آج کالے۔ صالح کا عذاب وقوع ہونے والا ہے۔ شہر کے سارے لوگ پریشان حال ہیں۔ ہم سب کو شہر کے مرکزی چوک پر جانا چاہیے۔ یہ صالح کا جادو ہے، کیوں ہم سب کے چہرے کالے ہو گئے ہیں؟ کہیں صالح کا عذاب ہم پر نازل نہ ہوا ہو۔ ہمیں اونٹنی کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اب ہم سب عذاب کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ صالح کا کیا ہوا جادو ہے۔ وہ ایک جادوگر تھا جو ہمارے ساتھ رہ رہا تھا۔ یہ آفتیں اور بلائیں اسی کی وجہ سے ہیں۔ اس نے ہمارے لیے کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا۔ ہم صالح کا پیچھا کریں گے اور اس کے گھرانے کی قربانی دیں گے۔ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ اب وہ کیا ہے؟ طوفان ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ بھاگو 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 بھاگو۔
خداوندا ہمیں صالحین میں سے قرار دے۔